کہ اہم ترین نام تو بہرحال شہزادی کا فاطمہ. ڈاکٹر حسین علوی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے. 40 سال پہلے میرے ان استاد نے بتایا جو بعد میں شہید کر دی گئے کراچی میں, ایک ایرانی عالم دین تھے آغا سلطانی, لیکن انہوں نے تفصیل سے بتایا. یہی واقعہ مختصر آیت اللہ احمد زنجانی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا. میں نے پہلے اسی لیے عرض کیا تھا کہ میں واقعات اس طرح نہیں سناتا ہوں, ایران میں تو اتنے علماء. یہ آیت اللہ احمد زنجانی کے لیے ایک جملہ سن لے تاکہ واقعے کی طاقت آپ کے سامنے آئے. جوانی میں ایک بار امام خمینی کا ایک اختلاف ہو گیا تھا اپنے زمانے کے ایک اور عالم آغا حجت سے. وہ بہت بڑے عالم تھے جن کے نام پر ایران میں مدرسہ بھی ہے, مدرسہ حجتیہ. ایک اختلاف ہو گیا تھا اور یہ آغا احمد زنجانی دونوں کے دوست تھے. تو امام خمینی کا جب اختلاف ہوئی بہت پہلے کی بات ہے, امام خمینی کی جوانی 20 جمادی الثانی امام خمینی کی سالگرہ بھی منائی جاتی. وہ پیدا ہوئے تھے 18 کو 2 دن پہلے, لیکن ایک ہی تاریخ میں ساری مناسبتیں جمع ہوں تو اس لیے 20 جمادی الثانی کو ایران میں امام خمینی کی برتھ ڈے بھی منائی جاتی ہے. آیت اللہ احمد زنجانی ان سے عمر میں تقریباً 13 سال بڑے تھے, لیکن یہاں بھی قربت تھی اور آغا حجت سے بھی. اب جب امام خمینی کا اختلاف ہو گیا تو کئی لوگوں نے آغا حجت کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی, کیونکہ بہرحال خمینی یہ احمد زنجانی نماز پڑھتے رہے. تو کسی نے جا کے آغا خمینی سے کہا کہ یہ تو آپ کا نام بھی لیتے ہیں لیکن نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو اختلاف کسی اور چیز کو کہتے ہیں نا. ہمارے اختلاف کا مطلب ہے کہ ممبر پر بھی اگر ہو تو سامنے والے کے باپ اور ماں کو چاہے مر چکے ہوں لیکن ان کا بھی اتنا اچھا کر دو. لیکن علماء کی ایک شان ہوتی ہے نا, یہ تو علماء نما لوگ ہوتے ہیں. تو آغا خمینی سے کہا کہ آپ کا ان سے اختلاف, بڑا شدید اختلاف تھا, لیکن یہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ان کو ہم عادل مانے؟ آغا خمینی نے جملہ کا احمد زنجانی کے لیے کہا تم پوچھنے آئے ہو یہ عادل ہے کہ نہیں؟ ارے ان کے بارے میں پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ یہ معصوم ہے کہ معصوم نہیں ہے. ایسا تقدس و تقوی اور علم تھا ان کے پاس. یہ امام خمینی ایک ایک لفظ اتنی احتیاط کے ساتھ بولتے تھے, لیکن کہا کہ یہ اتنا عظیم عالم ہے. وہ بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. بہت مختصر بیان کرتا ہوں. 90 سال پرانا واقعہ. جیسے آج کل کووڈ ویکسین ہے, اس زمانے میں کچھ اور بیماریاں تھیں. اب تو بچوں کو بھی ویکسین لگائی جاتی ہے. جب کی بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی, ویکسین آ گئی تھی. سب سے پہلے غالباً اسمال پاکس کی ویکسین آئی ہے, یا بھیڑوں میں جو لگائی جاتی تھی وہ کس نے, جینر نے بنائی کہ کس نے. خلاصہ یہ ہے کہ 30s کی بات, سوئٹزرلینڈ کے لیبارٹری میں بچوں کی چند بیماریوں کی ویکسین تیار ہو رہی تھی اور اس کے بعد ٹرائل کیے جا رہے تھے. تو ایران سے بھی ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھے حسین علوی, ان کو وہاں بلایا گیا کہ آپ بھی آ کے اس میں شریک ہوں. اب وہ ٹرائل ہو رہے ہیں, ویکسین وہاں بن گئی لیکن اب یہ استعمال نہیں ہو رہی ہے اور یہ ایران آ گیا. اب فرماتے ہیں کہ مجھے تہران سے ایک اور بڑے شہر جانا تھا. تو 30s کی بات ہے, ارلی 30s بلکہ شاید لیٹ 20s. اس وقت تو یہ گاڑیاں واڑیاں کار وغیرہ تو اتنی تھی نہیں. بس میں جا رہا تھا, راستے میں ایک ویرانے میں پہنچ کے بس خراب ہو گئی. اب وہ ڈرائیور اترا, اس نے بس کو دیکھا, کہا کہ یہ بس میں ٹھیک تو کر دوں گا. یہ وہ پرانے زمانے کی بس ہے, شاید آپ نے فلموں میں دیکھی, میں تو خود بیٹھا ہوں. وہ پتہ نہیں کیا جب خراب ہوتی ہے, خراب نہ بھی ہو تب بھی اسٹارٹ کرتے ہیں تو آگے ایک روڈ ہوتا ہے, اس کو ڈال کے گھماتے ہیں تو گھر 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 بس چلتی ہے, اس ٹائپ کی بس. ڈرائیور نے کہا میں اس کو ٹھیک کر لوں گا لیکن 3 گھنٹے لگے. اب ہم ویرانے میں کھڑے ہیں, پرانا زمانہ, لیٹ 20s چلے, 1930 سمجھ لیجیے. نہ آبادیاں اتنی زیادہ ہیں, نہ سڑکیں اتنی اچھی ہیں. 3 گھنٹے اب کیا کریں؟ موبائل کچھ نہیں, آج کے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. بیٹھے تو انہوں نے سوچا کہ اب خالی کیوں بیٹھوں. اب بس خراب ہوئی, آواز آئی گھر گھر, تو قریب کے گاؤں کے کچھ لوگ تماشا دیکھنے آ گئے. میں نے ان سے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں, ابھی 3 گھنٹے میرے پاس ہیں, تو چلو اگر تمہارے یہاں کوئی بیمار آدمی ہے اس کو لے کر آؤ, میں اتنا ٹائم جو ہے ویسٹ کیوں کروں. اپنی جو میری جو ایکسپرٹی ہے, جو مہارت ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں.
وہاں زندگی میں کبھی ڈاکٹر نہیں آیا, اس گاؤں میں ایسا گاؤں تھا. تو نہ کہ سن کے لوگ آنے لگے. 3 گھنٹے میرے پاس سے میں علاج کر رہا. کانپتا کانپتا ایک باپ اپنی ایک چھوٹی بچی کو لے کے آیا اور میں نے اس کو دیکھا بالکل مرنے کے قریب, اور اسے وہی بیماری تھی جس کی ویکسین وہ سوئٹزرلینڈ کی اس لیبارٹری میں بن رہی تھی اور بن گئی تھی اور ابھی ٹرائل ہو رہے تھے اور جس پہ میں ریسرچ کر کے آیا تھا. لیکن پورے ایران میں وہ ویکسین کہیں موجود نہیں, تو سوئٹزرلینڈ کے علاوہ باہر نکلی بھی نہیں. یہاں بھی ویکسین نہیں بنی تھی, یعنی ٹرائل میں تھی, تو کہاں کس کے پاس تھی. میں نے دیکھا اردو میں ایک محاورہ ہے, میں ہنسا بھی اور رویا بھی. ہنسا اس بات پہ کہ اس کا علاج آ گیا. یہ بیماری جو اس بچی کو ہے, جو بچوں کو وہ بیماریاں ہوتی تھی جو اب ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوتی, جو 6 ویکسین لگائی جاتی ہیں, اس وقت تو یقینی موت. میں ہنسا کہ اس کا علاج ہو گیا, رویا مگر اس کی ویکسین تو ہے ہی نہیں پورے ایران میں. پورے ایران کیا پوری دنیا میں نہیں ہے سوائے جنیوا کی لیبارٹری. اب آپ بے چین ہوا جا رہا ہے کہ نہیں آپ ڈاکٹر ہیں تو کچھ کریں تو کیا کریں. ایسے وقت میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ اطمینان دلانے کے لیے خالی ڈسٹلڈ واٹر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں, چلو اس کو اطمینان ہو جائے کہ علاج کیا. تو میں نے اپنا وہ جو ڈاکٹروں کا باکس ہوتا ہے, میڈیکل باکس, وہ کھولا. جیسے ہی کھولا دیکھا وہ ویکسین جو وہاں میں سوئٹزرلینڈ میں اس پہ تجربہ کر رہا تھا, ایک غلطی سے میرے میڈیکل باکس میں رہ گئی اور یہاں تک آ گئی. غلطی سے, کوئی ارادہ نہیں تھا, میں نے اس کو اٹھایا نہیں, سوچا بھی نہیں. وہاں میں سارے تجربات کر رہا تھا, ایکسپیریمنٹ ٹرائل, وہ غلطی سے اس باکس میں آ گئی, بند ہو گئی, اور باکس یہاں جو میں نے کھولا سامنے نظر آ گئی. میں نے فوراً وہ ویکسین بچی کو لگائی, وہ بالکل ٹھیک ہو گئی, علاج ہو گیا اس کا, اور وہ اپنے پیروں پہ جانے لگی. تو میں نے اس کے باپ کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو, ایسے اتفاقات یا کو انسیڈنٹ بہت کم ہوتے. بس کا خراب ہونا, 3 گھنٹے کا وقت ہونا, اگر ڈرائیور کہتا آدھا گھنٹہ ہے تو میں کچھ تھوڑی گاؤں والوں کو بلاتا. بس کا خراب ہونا, 3 گھنٹے کا ٹائم ملنا, میرا اس ریسرچ سینٹر میں کچھ عرصہ ریسرچ کر کے آنا, غلطی سے ایک ویکسین میرے باکس کے اندر پڑی رہے. میں نے اس سے کہا کہ بھائی بڑا عجیب واقعہ, اتفاق ایسا ہے قدرت کا, کہنے کا اتفاق مت کہیے. جب سے میری بچی کی یہ حالت تھی میں ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہا تھا جو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا, یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی, یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی, یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی. اے میری سید و سردار فاطمہ زہرا میری مدد کو آئیے. 110 مرتبہ میں نے پورا کیا جملہ, اور آپ کا آدمی آیا کہ ڈاکٹر آیا ہوا ہے تو علاج کے لیے آؤ, تو میں فوراً آ گیا. یہ نہ کوئی اتفاق ہے نہ آپ کا کمال ہے, یہ میری شہزادی کے نام کی برکت ہے کہ ایسی ویکسین جنیوا سے ایران کے اس جنگل میں میرے میڈیکل باکس میں نکل آئی. بہت بڑی طاقت ہے اس فاطمہ نام میں بھی.